مکہ تھا. یہ اسما آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کیے ہوئے ہیں. ان کی علامت سنگل حرکت ہے. اب ان کا نام میں آپ کو بتا دوں گا تو انشاءاللہ تعالی بڑی جلدی یاد ہو جائے گا. وہ اسما تھے منصرف، ٹھیک، یہ ہیں غیر منصرف. عربی زبان میں تقریباً 13% اسما ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں. انہیں ہم غیر منصرف اسما کہتے ہیں. اور ان اسما کی علامت جو ہے وہ اکیری حرکت یعنی سنگل حرکت ہے. اب سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے اسما ہیں جو عربی زبان میں غیر منصرف اسما استعمال ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اسم جو ہے عربی زبان میں غیر منصرف ہے کہ منصرف ہے؟ ٹھیک، اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عربی زبان کا انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین ٹاپک ہے، غیر منصرف اسما کی پہچان کرنا. لیکن چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے مشکل تو ہم نے پیدا کرنی نہیں عربی سیکھنے میں. اور وعدہ میرا آپ سے یہی ہے کہ میں نے آپ کو عربی پڑھانی بھی اردو میں. تو آسان انداز سے ہمارے بزرگوں نے جو ہمتیں کی، محنتیں کی، دن رات لگائے عربی قواعد مرتب کرنے میں، انہوں نے جب اسماء پر غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ کیٹیگریز ہیں عربی زبان میں جنہیں اہل زبان غیر منصرف اسم کے طور پر استعمال کرتا ہے. وہ کیٹیگریز کون کون سی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن بات وہ یہ کہ نتائج آپ پر چھوڑتے ہوئے نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک، تو کون کس کس کیٹیگری میں اسماء آتے ہیں. ایک ایگزامپل پہلی لکھی ہوئی آپ کے سامنے، ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. دوسری ایگزامپل اسماعیل. حالت نصب کیا ہوگی اس کی؟ اسماعیلہ، اسماعیلہ. نتیجہ نکلا ابھی. اسحاق، اسحاقہ، اسحاقہ. نتیجہ کچھ بنا ذہن میں؟ کیا بنا؟ ماشاء اللہ جلدی آپ نے نکالے. ورنہ عام طور پہ ان اسماء کے بعد انسان جو ہے وہ شاید اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ باپ بیٹوں کے نام، کیونکہ اصل نتیجہ نکالنا جو ہے وہی کام ہوتا ہے. کیونکہ ایک مرتبہ ایک پروفیسر صاحب جو ہیں وہ ایک مکھی پر ریسرچ کر رہے تھے اور انہوں نے مکھی کا ایک پر جو ہے وہ توڑ دیا. اس کے بعد انہوں نے اس مکھی کا دوسرا پر بھی توڑا اور پھر اس مکھی کو کہنے لگے کہ اڑ جا. مکھی نہیں اڑی. تو پروفیسر صاحب نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر مکھی کے دونوں پر توڑ دیے جائیں تو مکھی سن نہیں سکتی. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہیں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. اس میں مزید آپ غور کریں تو یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب، حالت نصب اور جر آپ پہ چھوڑو، یعقوبہ، یعقوبہ. یوسف، یوسفہ، یوسفہ. یونس، یونسا، یونسا. ایوب، ایوبہ، ایوبہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلی کیٹیگری ہے انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام. زور کس پہ؟ اکثر پہ. ٹھیک، اس سے ہمیں گنجائش نکل آتی ہے کہ قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. ایکسیپشن از دیئر. ایکسیپشن آپ کے سامنے فوری طور پہ کچھ نام آگے ہوں گے ذہن میں. اس قاعدے کی ایکسیپشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اب لکھ رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا نام نوحن، نوحن، نوحن. انا ارسلنا نوحن الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. تو یہ تنوین آ گئی تو منصرف اسم ہے. حضرت لوط علیہ السلام، لوتن، لوتن، لوتن. حضرت ہود علیہ السلام، ہودن، ہودن، ہودن. حضرت صالح علیہ السلام، صالحن، صالحن، صالحن. حضرت شعیب علیہ السلام،
شعیبن، شعیبن، شعیبن. اور پھر سب سے بڑا ایکسیپشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن، محمدن، محمدن. پھر کچھ اور نام بھی آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آئے ہوں گے. موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ. تو ان اسماء کے بارے میں تو آپ نے فوری طور پہ جان لیا کیونکہ پڑھ لیے. تنوین آ رہی ہے، منصرف اسماء. غیر منصرف ہم نے باقی آج شروع کر دیا ہے. تو یہ نہ منصرف ہیں نہ غیر منصرف ہیں. نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی ہم نے 2% پڑھنے ہیں. ٹھیک، تو یہ ڈیفینیٹلی اس کیٹیگری میں آئیں گے. تو انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام جو ہیں عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. یہ ہماری پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری عائشۃ، عائشۃ، عائشۃ. خدیجۃ، خدیجۃ، خدیجۃ. حفصۃ، حفصۃ، حفصۃ. ہاں جی، کوئی نتیجہ نکلا؟ گولدا پر ختم ہونے والا. زینب، زینبا، زینبا. آپ کا رزلٹ غلط ہو گیا. ٹھیک. فاطمہ، فاطمہ، فاطمہ. عرب مؤنث اسماء اعلام جو عرب خواتین کے نام ہیں، جو چھوٹے بھائی نے رزلٹ نکالا کہ لڑکیوں کے نام، یعنی جو عرب عورتوں کے نام ہیں، ٹھیک، وہ بھی غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک آدھا ایکسیپشن ہے، اسے چھوڑیں گے. ایک آدھے کو ہم کون نہیں کہیں گے کیونکہ وہ چونکہ قرآن مجید میں بھی استعمال نہیں ہوا، اس لیے ہم اسے نہیں رکھیں. مثلا ہند، ہندا جو ہے، ہند، اس کا نام جو ہے وہ منصرف استعمال ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیں. تیسری کیٹیگری اسامۃ، اسامۃ، اسامۃ. طلحۃ، طلحۃ، طلحۃ. حذیفۃ، حذیفۃ، حذیفۃ. حمزۃ، حمزۃ، حمزۃ. معاویۃ، معاویۃ، معاویۃ. تو مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہوتے ہیں. کچھ عورتوں کے نام بھی گولتا پر ختم ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان میں کچھ مردوں کے نام ہیں وہ بھی گولتا پر ختم ہوتے ہیں. جن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دلچسپ بات میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا. تو تیسری کیٹیگری ہماری ہوگی غیر منصرف اسماء کی کہ مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہو وہ عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. چوتھی کیٹیگری نمبر 4 عثمان، عثمان، عثمان. عدنان، عدنان، عدنان. سلمان، سلمان، سلمان. تو مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو غیر منصرف ملیں گے. اس میں سلیمان کا نام بھی آ سکتا ہے علیہ السلام کا، لیکن وہ چونکہ انبیاء علیہ السلام میں آ جائے گا، ٹھیک، تو اسے ہم وہاں رکھ لیتے ہیں. یہ مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں، یہ کیٹیگری ہو گئی. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا یقیناً کہ ابھی تک جتنی ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں غیر منصرف اسماء کی، سارے کے سارے نام ہیں، یعنی کہ نام جو ہیں وہ زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر منصرف استعمال ہو رہے ہیں. اس کے بعد جبریلو، جبریلا،